السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ دہشت جنون از قلم این رائٹس، قسط نمبر 64 پارٹ 1۔ اس سے قبل اسما کچھ بولتی احمد شاہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بیگم، ہمارے کمرے میں واش روم نہیں ہے؟ احمد شاہ ابھی نماز پڑھ کر آیا تھا۔ اسما کو کمرے میں موجود نہ دیکھ پورے گھر میں منڈلاتا پھر رہا تھا جب اسے ماورا کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا نظر آیا۔ ماورا خاموشی سے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے معلوم تھا اب احمد شاہ اپنی بیوی کو یہاں سے لے کر ہی جائے گا۔ مجھے کوئی بھی واش روم یوز نہیں کرنا۔ اسما غصے کی بھری کپڑے وہیں پھینک کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ احمد شاہ نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور اسما کے کپڑے اٹھا کر باہر چلا گیا تاکہ اسے منا سکے۔ اپنے قدم شریف باہر لے آئیں۔ ماورا نے فوراً دروازہ بند کیا اور واش روم کا دروازہ کھول کر غصے سے اپنے شوہر کو باہر آنے کا کہا۔ اچھا چلو میں چلتا ہوں، مجھے لگتا ہے سب اٹھ گئے ہیں، یہ نہ ہو میری پیاری سی بیوی پھر سے پھنس جائے۔ اذہان اسے تنگ کرنے کے باعث اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کے لبوں کو نرمی سے چھو کر تقریباً بھاگا تھا۔ کہہ مجھے رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے میں ذلیل ہوتا ہوں، لیکن در حقیقت ان کی وجہ سے ہر مرتبہ شرمندگی مجھے اٹھانی پڑتی ہے۔ ماورا منمناتی ہوئی بیڈ پر جا کر نیم دراز ہو گئی۔ وہ پوری رات نہیں سوئی تھی، اب وہ پرسکون نیند چاہتی تھی۔ اسما یار میری بات سنو۔ احمد کمرے میں آیا تھا۔ اسما واش روم میں بند ہو گئی۔ آدھے گھنٹے سے وہ واش روم کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اسما کی منتیں کر رہا تھا۔ اسما جان، ناراضگی ختم کر دو۔ تمہارے بیٹوں نے ڈیئر دیا تھا کہ رات کو تم سے بات نہیں کرنی اور دوری اختیار کر کے رہنا ہے، اس لیے میں تم سے بات نہیں کر رہا تھا یار۔ احمد مسلسل دروازہ کھٹکھٹائے جا رہا تھا۔ اسما سکون سے واش روم کے دروازے کے پاس دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ تو جائیں، جا کے اپنے بیٹوں کے ڈیئر پورے کریں۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، اب مجھے مت پکاریے گا۔ اسما نے اندر سے دروازے پر زور سے ہاتھ مارا۔ احمد جو دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑا تھا، اتنی اونچی آواز پر اسے اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوا۔ بیچارہ احمد شاہ خاموشی سے بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی اسما جان کا واش روم سے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ اریج سیان کے کمرے میں گئی تاکہ اسے جھگڑا کر سکے۔ دروازے پر ہاتھ باندھ کر ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی۔ سیان جو واش روم سے نکلا تھا، اریج کو اپنے کمرے میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ زہے نصیب، آج میری معصومیت کی مورت میرے کمرے میں آئی ہے۔ سیان اریج کے سراپے کو غور سے دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر ناراضگی صاف نمایاں ہو رہی تھی، اور وہ اچھے سے جانتا تھا کہ یہ ناراضگی کس وجہ سے ہے۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ اریج نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اسے رونا آ رہا تھا۔ رونا نہیں ہے؟ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جمع ہوتے دیکھ سیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے بیڈ پر بٹھا کے آنسو صاف کیے۔ شوہر اپنی بیویوں سے پیار کرتے ہیں، آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ سیان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اپنی بیوی کو دیکھا۔ آج تک اس نے اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔ اور یہ میری چھوٹی سی محترمہ کو کس نے کہا ہے کہ میں اس سے پیار نہیں کرتا؟
بائی جی ہر روز بھابھی کے لیے چیزیں لاتے ہیں، پھر بھابھی اگر ان سے ناراض ہو جائیں بائی جی مناتے ہیں۔ ماورا بھابھی اذہان بھائی سے کہہ رہی تھی کہ جیسے بھائی جی انیسہ بھابھی سے پیار کرتے ہیں ویسے ہم سے آپ پیار نہیں کرتے۔ سیان بے ساختہ مسکرا اٹھا تھا۔ اس کی معصوم بیوی دوسروں کی باتیں سن کر ذہن میں نقش کر کے بیٹھ جاتی تھی۔ اگر میں تم سے پیار نہ کرتا ہوتا تو کبھی نکاح کے لیے اپنے گھر والوں کی منتیں نہ کرتا، اور ہر مرد کا پیار جتانے کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جیسے بھائی جی بھابھی سے پیار ظاہر کرتے ہیں سب مرد اسی طرح کریں۔ ہر مرد کا الگ طریقہ کار ہوتا ہے میری چھوٹی سی محترمہ۔ سیان نے اس کے آنسو صاف کرتے رخسار کھینچے۔ تو ہر شوہر اپنی بیوی کو تحفے لا کر دیتا ہے، آپ نے کبھی مجھے تحفہ نہیں دیا۔ سیان اس کی بات پر خاموش ہی رہا، کیونکہ اس نے واقعی میں اریج کو کبھی کوئی تحفہ نہیں دیا تھا۔ آج رات میری چھوٹی سی محترمہ میرا دیا گیا تحفہ پہنے گی، اور مہندی جب لگوانی ہے میرا نام اوپر لکھا ہونا چاہیے۔ میں آپ کا نام تب لکھواؤں گی جب آپ مجھے تحفہ لا کے دیں گی۔ اگر آپ نے تحفہ نہ لا کر دیا تو میں نے نام بھی نہیں لکھوانا۔ اریج بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ محترمہ یہ میرا کمرہ ہے، یہاں پر نہیں سونا۔ اگر کسی نے تمہیں میرے کمرے میں سوئے دیکھ لیا تمہیں تو کسی نے کچھ نہیں کہنا، البتہ میری درگت ضرور بن جانی ہے۔ سیان نے اپنی کل کی حالت کے بارے میں سوچ کے جھرجھری لی تھی۔ سیدھی طرح کہہ دیں کہ میں دفع ہو جاؤں یہاں سے۔ سیان آنکھیں بار بار جھپک کر یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی معصومیت کی مورت بھی اس طرح ٹرٹر زبان چل سکتی ہے۔ اپنا دل جب چاہتا ہے میرے کمرے میں آ جاتے ہیں۔ میں آج آئی ہوں تو اگر کسی نے دیکھ لیا تو میری درگت بن جانی ہے۔ سیان پیشانی پر ہاتھ رکھ کے سر نیچے کر کے بیٹھ گیا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ چاہے جتنی مرضی معصوم ہو آخرکار ہے تو بیوی ہی، اور بیویوں کو شوہر کو طعنے دینے اچھے سے آتے ہیں۔ جا رہی ہوں میں، رہیں آپ اکیلے۔ اریج جانے لگی۔ سیان نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی گود میں بٹھایا۔ محترمہ اتنا ناراض نہیں ہوتے، میں نے یہ تو ہرگز نہیں کہا تھا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، تم نے ہی بات کا غلط مطلب نکالا ہے۔ اب خاموشی سے اپنے شوہر کے پاس کچھ پل بیٹھو، مجھے اپنی محترمہ سے پیار بھری باتیں کرنی ہیں۔ اریج خفگی سے چہرے کا رخ سیان کی مخالف سمت کر گئی۔ سیان مسکراتا ہوا اس کے کندھے پر سر رکھ گیا۔ اب میری محترمہ مجھے یہ بتائے کہ اسے تحفے میں کیا چاہیے۔ کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ اریج نے مزاحمت کرتے اس کی گود سے اٹھنا چاہا۔ سیان شاہ اس پر اپنی گرفت اور زیادہ مضبوط کر گیا۔ مجھے تمہاری گردن پر اپنے نام کا پینڈنٹ نہایت پرکشش لگے گا۔ سیان نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا۔ اریج لمبے لمبے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب مجھے سہنے کی ہمت نہیں ہے تم تو کیوں میرے کمرے میں آئی؟ سیان کا ارادہ اسے مزید تنگ کرنے کا تھا، اور وہ معصوم بھولی بھالی سہمی ہرنی کی طرح اپنے شوہر کی گود میں بیٹھی کپ کپا رہی تھی۔ میں ڈائناسور نظر آتا ہوں تمہیں؟ سیان نے اریج کے جسم میں کپ کپاہٹ طاری دیکھ پوچھا۔ آپ میرے ساتھ گندی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ سیان شاہ دل میں تلملا کر رہ گیا۔ ابھی اس نے ہاتھ لگایا تھا اور اس کی محترمہ کو یہ سب گندا لگ رہا تھا۔
برا لگتا ہے میرا چھونا؟ اریج رونے والی ہو گئی۔ اس نے سیان کا سنجیدہ رویہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ نہیں، مجھے برا نہیں لگتا۔ بالائی لب دانتوں میں دبا کر نفی میں سر ہلاتے سیان کے کندھے پر سر ٹکایا۔ مجھے تمہاری معصومیت میں کہی گئی ہر بات منظور ہے، لیکن میرے چھونے پر مجھے تمہاری آنکھوں میں ڈر نظر نہیں آنا چاہیے۔ اب جاؤ، شاباش، اپنے کمرے میں۔ کل رات سب مردوں کے سامنے میری بہت عزت افزائی ہو چکی ہے۔ اب اگر بھائی جی نے ہمیں ایک کمرے میں یوں قریب بیٹھے دیکھ لیا، تمہیں تو کچھ نہیں کہنا، لیکن میری ضرور مرمت ہونی ہے۔ سیان ریجھاں میں سر ہلاتے کمرے سے چلی گئی، مبادا سیان کا رویہ کہیں پھر سے سخت نہ ہو جائے۔ زیان بھائی کو کل رات کیا ہوا تھا؟ سیان نے زیان کو ہڑبڑی میں جم میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ تب سے کشمکش میں مبتلا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اس کے دماغ میں کیڑا بیٹھ گیا تھا سب کچھ جاننے کا۔ یہ تم ہو الیان؟ سیان نے الو والا ایموجی الیان کو سینڈ کیا۔ اور یہ تم ہو الیان بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ اس نے شیطان والا ایموجی سیان کو سینڈ کیا۔ یار مجھے ایک بات بتا، تو 420 ہے، لیکن تیری بہن اس قدر معصوم کیوں ہے؟ سیان نے میسج سینڈ کر کے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔ تم بھی مجھے ایک بات بتا، تیرے چہرے سے مسکراہٹ غائب نہیں ہوتی، اور تیری بہن، اس کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ آئی ہی نہیں؟ الیان نے میسج سینڈ کر کے آگے کوسچن مارک لگا دیا۔ سیان کا دماغ گھوم گیا اپنی بہن کے ذکر پر۔ الیان شاہ کی بہن اس کی بیوی تھی، لیکن سیان کی بہن کا الیان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا۔ الیان شاہ، تمہاری بہن میری بیوی ہے، لیکن میری بہن تمہاری کچھ نہیں لگتی، تو آج کے بعد میری بہن کا ذکر اپنی زبان پر مت لانا۔ سیان نے وائس میسج سینڈ کیا تھا۔ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ الیان نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ وہ یہ کیوں بھول جاتا تھا کہ وہ اس کا دوست ہونے کے ساتھ آنیہ شاہ کا بھائی بھی ہے؟ یار میں نے تم سے جنرلی بات کی تھی۔ الیان نے وائس میسج سینڈ کیا۔ اس نے بات کو ختم کرنا چاہا تھا، لیکن سیان کا اس کی بات پر اور زیادہ دماغ گھوما تھا۔ جو بھی ہے الیان، آج کے بعد میری بہن کا ذکر مجھے تمہارے منہ سے نہیں سننا۔ احتیاط کرنا، میں نہیں چاہتا ہماری دوستی خراب ہو۔ الیان شاہ منجمد ہو کر رہ گیا۔ اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ یہ بات ان کی دوستی تک پہنچ جائے گی۔ ٹھنڈی آہ خارج کرتے اس نے خود کو پرسکون کیا تھا۔ وہ کبھی سیان شاہ جیسا دوست کھونے کا خسارہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آئی ایم سوری سیان، آئندہ احتیاط کروں گا میں۔ ساتھ میں یہ 2 ایموجی سینڈ کر کے اس نے بڑھتی ہوئی لڑائی کو روکنا چاہا۔ سیان نے اوکے کا میسج کر کے موبائل سائڈ پر پھینک دیا۔ نسلیہان نماز پڑھ کے فریش ہو کر ولی کے کمرے میں گئی۔ ولی غصے سے بھرا بیڈ پر بیٹھا اپنی ٹانگیں ہلا رہا تھا۔ جس راستے سے آئی ہو اسی راستے سے واپس چلی جاؤ۔ بیڈ پر نیم دراز ہوتے بازو اپنی آنکھوں پر رکھا۔ ولی سوری، مجھے یاد نہیں رہا آپ کو کال کرنا۔ میں نے کچھ کہا تم سے؟ ویسے بھی وقت گزاری کے لیے جو چیزیں ہمارے پاس ہوں انہیں ہم بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ ولی نے تلخ لہجہ استعمال کرتے کروٹ نسلیہان کی مخالف سمت لی تھی۔ ولی آپ وقت گزاری نہیں ہیں میرے لیے، آپ شوہر ہیں میرے۔ نسلیہان تیز قدم اٹھاتے بیڈ پر ولید کے پاس بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ولید اس کا ہاتھ جھٹک کر اٹھ بیٹھا۔ بہت جلدی نہیں یاد آ گیا؟ 3 دن سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے تمہیں یہاں آئے۔
ایک مرتبہ تم نے کال کی مجھے؟ بالکل نہیں نسلیحان، کال کرنا تو دور کی بات ہے، تم نے ایک میسج تک نہیں کیا مجھے۔ ولید نسلیحان کے ساتھ نہایت سخت تھا۔ وہ اپنی جگہ پر ٹھیک تھا اور نسلیحان نے غلطی کی تھی۔ سوری، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ نسلیحان ولید کے ساتھ لگ گئی۔ سوری ولی، اتنا غصہ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ غصہ کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن شوہر کو بھول جانا اچھی بات ہے۔ ولید نے نسلیحان کو خود سے دور کر کے صوفے پر جا کے بیٹھ گیا۔ نسلیحان ایک پل کے لیے مسکرائی تھی اپنے شوہر کی بچوں والی حرکات دیکھ کر۔ ولی، میں پریگننٹ ہوں۔ ولی اپنی بیوی کے الفاظ سن کر بے ہوش ہونے کے در پر تھا۔ وہ گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ ان کے درمیان کچھ نہیں ہوا تو وہ پریگننٹ کیسے ہوئی؟ نسلیحان، بھنگ پی کر تو نہیں آئی میرے کمرے میں؟ یار، ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا تو تم پریگننٹ کیسے ہو گئی؟ نسلیحان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ پر قابو پایا۔ اسے بات کرنے کا کوئی بہانہ چاہیے تھا، اسے وہ مل گیا۔ ولی، میں پریگننٹ نہیں ہوئی، لیکن میرے پاس بچہ ہے میرا۔ ولی کا سر چکرانے لگ گیا تھا۔ نسلیحان کی باتیں سن کر وہ پریگننٹ بھی نہیں تھی، لیکن بچہ بھی تھا۔ نسلیحان، تم پریگننٹ نہیں ہوئی تو بچہ کیسے آیا پھر؟ اور جب ہمارے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں تو تم پریگننٹ کیسے ہوئی؟ ولی کا دماغ، ہاتھ پاؤں سب کچھ سن ہو چکا تھا۔ غصے سے پتھریلی نظروں سے اپنی منکوہہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے جب آپ سے نکاح کیا تھا نا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے شوہر کی صورت میں مجھے بچہ مل جائے گا، اس لیے بنا پریگننٹ ہوئے مجھے بچہ مل گیا۔ ولی کو لگ رہا تھا یا تو وہ پاگل ہو گیا ہے یا پھر اس کی بیوی، جو اس طرح کی بہکی باتیں کر رہی ہے، اور ولید ملک خاموشی سے بیٹھا سن رہا ہے۔ میری پیاری بیوی، چپ ہو جاؤ۔ کیوں تمہارا بیوہ ہونے کا ارادہ ہے ایسی باتیں اپنے شوہر کو سنا کر؟ ولی نے اس کے رخسار تھپتھپا کر کندھے کو سہلا کے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ نسلیحان فرما بردار بیویوں کی طرح گردن ہلاتی اس کے سینے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ یا تو یہ ہل گئی ہے یا میں پاگل ہو گیا ہوں۔ ولی خاموشی سے آنکھیں موند گیا۔ کسی نے صحیح کہا ہے، بیوی شوہر کا دماغ ایک منٹ سے پہلے خراب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ولی، آج رات آپ نے کس کلر کا ڈریس پہننا ہے؟ سفید رنگ کا کرتا اور ساتھ میں بیج کلر کی واسکوٹ پہننی ہے۔ نسلیحان کا چہرہ سامنے کر کے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ساری خفگی دور کر کے صرف سکون چاہتا تھا۔ ولی، ناراضگی ختم کر دی آپ نے؟ بیگم، اگر کہتی ہو تو میں دوبارہ ناراض ہو جاتا ہوں۔ نسلیحان نے فوراً نفی میں اشارہ کیا۔ ولی، جب آپ آئے تھے یہاں، ارسلان بھائی جی کی طرف دیکھ کر آپ کو غصہ کیوں چڑھا تھا؟ نسلیحان نے اس وقت ولید ملک کے تاثرات کو نوٹ کیا تھا۔ مجھے ارسلان پر نہیں، اس کے جنونی پن پر غصہ چڑھا تھا۔ اس کی بیوی اپنے بھائی کے پاس ہی کھڑی تھی، کسی نامحرم کے گلے لگ کر تھوڑی نہ کھڑی تھی جو اسے آگ لگ رہی تھی۔ بابا نے صحیح کہا تھا، ارسلان شاہ میری بہن کو لے کر حد سے زیادہ جنونی ہے۔ ولید ملک کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ اسے دوبارہ سے ارسلان شاہ پر غصہ چڑھ رہا تھا۔ اچھا چلیں، غصہ ختم کریں، مجھے کپڑے نکال دیں جو آپ نے پہننے ہیں، میں آپ کو پریس کر دیتی ہوں۔ نسلیحان خالص بیویوں کی طرح بولی تھی۔ خیریت ہے بیگم، آج بیویوں والے کام سر انجام دیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل خیریت ہی ہے، اپنے کپڑے نکال دیں مجھے، میں پریس کر دیتی ہوں۔ نسلیحان نے ولید کی گردن میں بازو حائل کیے تھے۔
وہ سامنے کبرڈ میں ہیں، بیگم جون سے چاہے دل نکال کر پریس کر دو، بہکے انداز میں کہتے اس کے کمر پر ہاتھ رکھا۔ نصلحان نے اسے دھکا دے کر بیڈ پر گرایا۔ زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ ولید خاموشی سے لیٹ گیا، وہ مزید اپنی بیوی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نیند سے بیدار ہوتے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اپنی دائیں جانب دیکھا جہاں زید شاہ گدھے نماز پڑھ کے گدھے گھوڑے بیچ کر سویا ہوا تھا۔ ہیرا کی نظر وال کلاک پر گئی جو صبح کے تقریباً 8 بجا رہی تھی۔ خود کو گھسیٹتے ہوئے واش روم میں بند ہو گئی تاکہ فریش ہو سکے۔ 15 منٹ بعد ہیرا فریش ہو کر باہر آئی۔ زید شاہ ابھی بھی مدہوش آڑا ترچھا بیڈ پر سویا ہوا تھا، منہ کے بل لیٹا تھا، ٹانگیں بائیں جانب اور دھڑ دائیں جانب تھا۔ تکیہ سر کے نیچے ہونے کی بجائے اوپر رکھا ہوا تھا۔ ہیرا 5 منٹ ٹکٹکی باندھے زید شاہ کو دیکھتی رہی۔ اسے اٹھتے نہ دیکھ ہیرا کا دل چاہ رہا تھا سائیڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ اس کے اوپر انڈیل دے۔ بالوں کو برش کر کے زور سے ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکا۔ آئینے میں زید شاہ کا عکس دیکھا جس پر مدہوشی غالب تھی۔ ہیرا کو ایک شرارت سوجی، وہ اگر لپسٹک لگاتی تو اسے زور سے ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکتی، پرفیوم لگاتی تو اسے بھی زور سے پٹکتی، لیکن مجال جو اس شخص کی نیند میں ذرا سا بھی خلل پڑا ہو۔ ہیرا تیار ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی زید شاہ کو گھورنے لگی۔ اللہ جانے یہ رات میں کیا کھا کے سوئے ہیں۔ ہیرا زید کے پاس جا کر بیٹھ کر اس کی گنی پلکوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ اس کے بعد اس کے لبوں پر انگلی پھیری، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ مدہوشی مکمل طور پر اس پہ حاوی تھی۔ ہیرا اسے تنگ کرنے کی خاطر ناخن اس کی گردن پر پھیرے، وہ پھر بھی نہیں اٹھا۔ آخری حربہ رہ گیا ہے۔ ہیرا نے زید کی شرٹ بیک سائیڈ سے اوپر کر کے ہاتھوں کا پنجہ بنا کر دونوں کندھوں کے درمیان والی جگہ سے لے کر پوری پیٹھ پر زور سے ناخن مارے۔ زید شاہ جو آدھے گھنٹے سے اس کی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا، ہیرا کے ناخن مارنے پر اس کی زوردار چیخ کمرے میں گونجی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ زید کیا ہوا آپ کو؟ فکر مندی سے زید شاہ کا چہرہ تھام کر آنکھیں پٹ پٹاتے معصومیت سے کہا تھا۔ اللہ پوچھے تم سے ہیرا، کون سی دشمنی پوری کر رہی ہو مجھ سے؟ کمر پر ہاتھ رکھتے وہ درد سے کڑاہ اٹھا تھا۔ زیادہ زور سے لگ گئی ہے؟ زید کے پیچھے کی طرف ہو کر دیکھنا چاہا، کہیں زیادہ زور سے ناخن تو نہیں لگ گئے؟ چپ کر کے سیدھی ہو کے بیٹھی رہو، خبردار تم نے میری پیٹھ دیکھنے کی کوشش کی۔ زید شاہ یکدم سنجیدہ ہوا تھا، اس کی پیٹھ سے خون رس رہا تھا۔ سوری، مجھے علم نہیں تھا آپ کو زیادہ زور سے لگ جائے گی۔ ہیرا کو شرمندگی نے آن گھیرا۔ اس نے زید شاہ کو صرف تنگ کرنے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ اسے رونا آ رہا تھا۔ اٹھ کر جانے لگی۔ زید شاہ نے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے اوپر گرایا۔ ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوا، ہلکی سی خراش ہے مسز۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوں اپنی آنکھوں کو نم مت کیا کرو۔ زید شاہ کے ہاتھ ہیرا کی کمر پر حرکت کر رہے تھے۔ آپ بہت بے شرم ہو گئے ہیں۔ زید کو ہیرا اپنے قریب شرمائی سی اور گھبرائی سی حد سے زیادہ پرکشش اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ زید، مجھے بیبی چاہیے، کافی ٹائم ہو گیا ہے ہماری شادی کو، ہیرا جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ زید شاہ بچہ نہیں چاہتا تھا کیونکہ ہیرا کی حالت ناساز تھی۔ بیبی کرنا اس کی جان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔
مسز پہلے خود تو بڑی ہو جاؤ، پھر بیبی لے لینا تم۔ زید نے بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ وہ ہیرا کا دھیان اس طرف سے بھٹکانا چاہتا تھا۔ زید، میں سنبھال لوں گی۔ آپ جانتے ہیں زید، میں نے بہت محرومیاں سہی ہیں، بہت انتظار کے بعد اللہ نے مجھے آپ سے نوازا ہے، اور اب میں چاہتی ہوں ہمارا بیبی ہو اور ہماری فیملی کمپلیٹ ہو جائے۔ ہیرا ضد پر اڑی ہوئی تھی کہ اسے بیبی چاہیے۔ جب تم 18 کی ہو جاؤ گی تب بیبی کر لیں گے۔ زید نے اسے کسی طرح ٹالنا تھا تو اس کی عمر کا سہارا لیا، کیونکہ ہیرا ابھی 17 کی تھی۔ زید کو ایک پل کے لیے دکھ ہوا تھا کہ 17 سال کی عمر میں وہ حد سے زیادہ میچور ہو گئی تھی محرومیاں سہنے کی وجہ سے۔ میں ایک اور سال اس پچھتاوے میں مبتلا نہیں رہنا چاہتی کہ میری غلطی کی وجہ سے ہمارا بچہ ہم سے دور ہو گیا۔ جس خوشی کو محسوس ہر مرد کرنا چاہتا ہے، وہ خوشی محسوس کرنے سے پہلے ہی آپ سے چھین لی گئی، صرف میری ایک غلطی کی وجہ سے۔ ہیرا زید کی گردن میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ زید شاہ اٹھ کر بیٹھا اور ہیرا کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس سب میں اللہ نے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بہتری رکھی تھی ہیرا۔ اگر ہمارا بچہ ہم سے دور نہ ہوتا تو شاید کبھی ہم ایک دوسرے کے قریب نہ ہو پاتے، اور بچہ دور ہونے میں صرف تمہاری غلطی نہیں ہے، غلطی میری بھی ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھتا تو تم کبھی بھی نیند کی گولیاں نہ کھاتی۔ زید نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا تھا، لیکن وہ تھی کہ اس سب سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ زید، آپ مردوں کے لیے کہنا آسان ہوتا ہے کہ بچہ ضائع ہو گیا، کوئی بات نہیں، پھر سے آ جائے گا۔ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ عورت کے اندر بچہ پلتا ہے، اسے کتنی تکلیف سہنی پڑتی ہے، لیکن جب وہی بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی دور ہو جائے تو ایک عورت کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہیرا ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سر جھکائے بلند آواز میں رونا شروع ہو گئی۔ زید شاہ کے لبوں پر تکلیف دہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ بالکل آسان ہوتا ہے، جیسے تم عورتوں کے لیے یہ کہنا آسان ہوتا ہے کہ مرد کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بچہ ضائع ہو جائے، انہیں اس بات سے کیا۔ مرد اپنی تکلیف کو ظاہر نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ ہمارا بچہ ضائع ہونے پر جس قدر میں تکلیف میں ٹوٹا تھا، میں جانتا ہوں یا میرا خدا۔ زید بلک بلک کر روتی ہوئی ہیرا کو مضبوطی سے خود میں بھینچ گیا۔ اس کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ ہیرا کو اس کی انگلیاں اپنے جسم میں دھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اللہ کی رضا سمجھ کر بھول جاؤ ہیرا، اللہ کی رضا میں خوش ہونا سیکھو۔ اگر اس نے ہمارا ایک بچہ ہم سے دور کیا ہے تو کیا پتہ اس کے بدلے وہ ہمیں ایک کی بجائے 2 سے نواز دے۔ زید کی ٹوئنز والی بات پر ہیرا روتے ہوئے مسکرائی تھی۔ اپنی مسز کو مسکراتے دیکھ زید شاہ نے سکون بھرا سانس لیا۔ انڈائریکٹلی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ٹوئنز بیبی چاہیے۔ اگر سچ کہوں تو ہاں، مجھے ٹوئنز بیبی چاہیے۔ جانتی ہو کیوں؟ زید نے ہیرا کے آنسو صاف کر کے اس کی ناک کھینچی جو بے حد سرخ ہو رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ میں اور ارسلان جڑواں ہیں، ہم دونوں کی ایک دوسرے میں جان بستی ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے بھی 2 جڑواں بیٹے یا پھر بیٹیاں ہوں جو ایک دوسرے سے حد سے زیادہ اٹیچ ہوں۔ زید، آپ ارسلان بھائی جی سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ ہیرا نے یہ بات بہت نوٹس کی تھی کہ جب بھی زید شاہ اپنے بھائی کی بات کرتا تھا اس کے لبوں پر مسکراہٹ خود بخود آ جاتی تھی۔ ہاں، خود سے زیادہ مجھے میرا بھائی عزیز ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں ہیرا،
میں یہ نہیں چاہتا بعد میں تم مجھ سے شکایت کرو کہ میں نے تمہیں بتایا نہیں۔ میری اور ارسلان کا دل ایک ساتھ چلتا ہے، زید شاہ مسکراتے ہوئے کہہ کر وہ اپنی مسز کو حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ کیسے؟ ہیرا پریشانی سے زید شاہ کو دیکھنے لگی۔ اس کی سمجھ سے باہر تھی یہ بات کہ دو لوگوں کا دل ایک ساتھ کیسے دھڑک سکتا ہے۔ میں سمجھاتا ہوں تمہیں۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہماری امی کی ایج بہت کم تھی، جس وجہ سے تھوڑے مسئلے مسائل پیدا ہوئے تھے۔ ہم جب پیدا ہوئے اللہ کی طرف سے ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے تھے۔ اگر ہم میں سے کسی ایک کو کچھ ہو جاتا ہے تو دوسرے کو سانسوں کا مسئلہ ہوگا، وہ انہیلر کے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو وہ مصنوعی سانسوں پر زندہ ہوگا۔ جب ارسلان کو دل کے مقام پر گولی لگی تھی، تم نے تب اس بات پر غور نہیں کیا کہ میرے دل کی دھڑکن نہ چلنے کے برابر تھی۔ زید شاہ کے الفاظوں کو سن کر ہیرا جیسے صدمے میں چلی گئی۔ اس نے اس بات پر غور نہیں کیا تھا کہ جب ارسلان شاہ کو گولی لگی تھی، اس کے شوہر کے دل کی دھڑکن نہ چلنے کے برابر تھی۔ میں صرف کہنے کے لیے نہیں کہتا کہ ہم دونوں کی ایک دوسرے میں جان بستی ہے، در حقیقت ہیرا ہم ایک دوسرے کی جان ہیں۔ زید کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ زید، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ہاں پوچھو۔ زید نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا جو کسی کشمکش میں مبتلا تھی۔ اگر کبھی ایسا مقام آیا کہ آپ کو مجھے یا پھر ارسلان بھائی جی کو چننا پڑے تو آپ کس کو چنو گے؟ ہیرا کا سوال زید شاہ کو لاجواب کر گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا اسے دینے کے لیے۔ ایک طرف اس کا جان سے پیارا بھائی اور دوسری طرف اس کی دل عزیز بیوی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، صرف سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ میں موت کو چنوں گا۔ زید شاہ صرف ایک پل کے لیے خاموش ہوا تھا، بنا سوچے اس نے جواب دیا۔ زید؟ ہیرا تڑپ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے الفاظ سے ہیرا کا دل لرز اٹھا تھا۔ وہ دنیاوی زندگی میں اس کا واحد رشتہ تھا جو اس سے پیار کرتا تھا۔ میں نہ اپنے بھائی کو چھوڑ سکتا ہوں ہیرا، نہ تمہیں۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا مقام میری زندگی میں آئے۔ اگر کبھی کچھ ایسا ہوا تو میں موت کو چننا پسند کروں گا۔ اگر تمہیں چھوڑ دیا تو زید شاہ کی مسکراہٹ چھن جائے گی اس سے، اور اگر اپنے بھائی کو چھوڑ دیا، زید شاہ زندہ لاش بن کر رہ جائے گا۔ زید بظاہر مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، لیکن دل میں تکلیف سے پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ زید، میری بات کا برا مت مانیے گا، لیکن آپ جانتے ہیں، آپ کے لفظوں سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ اپنا بھائی عزیز ہے، کیونکہ میرے دور ہونے سے آپ کی مسکراہٹ آپ سے چھن جائے گی، لیکن ارسلان بھائی جی کے دور ہونے سے آپ کی زندگی آپ سے چھن جائے گی۔ ہیرا بہت غور سے اس کے الفاظ سن رہی تھی، ایک ایک لفظ اس نے اپنے دل میں نقش کیا تھا۔ تمہیں برا لگا؟ ہیرا نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ بالکل نہیں، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ دونوں بھائیوں میں اس قدر پیار ہے۔ خوش قسمت ہیں آپ دونوں اس معاملے میں۔ آپ کو معلوم ہے زید، میں ترس جاتی تھی اپنے بھائی کے پیار کے لیے۔ میں اچھے سے جانتی ہوں آپ کا بھائی کا دور ہونا کیسا ہوتا ہے۔ ہیرا کی آنکھیں پھر سے بھیگی تھیں۔ زید نے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹے سر اپنے سینے پر رکھا۔ میری جان بس کر دو، اتنا نہیں روتے۔ زید نے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چونے تھے۔ ہیرا روتے ہوئے مسکرا دی۔ زید، بچوں کی طرح مت ٹریٹ کیا کریں،
آپ ایسے میرا دھیان رکھتے ہیں جیسے میں کوئی 6 سالہ بچی ہوں۔ بیویاں در حقیقت بچیاں ہی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جانا، منہ پھلا لینا جیسے چھوٹے بچے پھلاتے ہیں، اس لیے انہیں بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرنا چاہیے۔ جیسے جیسے زید شاہ بولتا گیا، ہیرا مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلاتی رہی۔ رات کو جب مہندی اپنے ہاتھوں پر لگاؤ گی، اپنے مسٹر کا نام ضرور لکھوانا۔ اگر ہیرا زید شاہ تم نے میرا نام نہ لکھوایا، میں خفا ہو جاؤں گا تم سے، زید خفگی کا ڈرامہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ مسٹر، آپ اپنی مسز کے دل پر اپنا نام لکھوا چکے ہیں، ہاتھ تو پھر ایک معمولی سی شے ہے۔ ہیرا نے آنکھیں بند کر کے نرمی سے زید شاہ کے لبوں کو چھوا تھا۔ زید کے وجود میں سکون سرایت کر گیا۔ مسز، تمہارے الفاظ، تمہاری یہ ادائیں کسی دن مجھے پاگل کر دیں گی۔ فی الوقت میں خود پر ضبط کیے ہوا ہوں اور اس ضبط کو قائم رہنے دو۔ یہ ضبط ٹوٹا تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ زید کے لفظوں کا مطلب سمجھتے ہیرا شرم سے لال ٹماٹر بن کر چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے زید شاہ کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ اف مسز، تمہاری شرم و حیا۔ زید اس کا چہرہ اپنے قریب تر کرتے ناک سے ناک مس کرنے لگا۔ زید، آپ بہت بے شرم ہیں۔ میں بے شرم ہوں؟ سب کچھ تم کر جاتی ہو اور بے شرمی کا ٹیگ مجھ پر لگا دیتی ہو۔ زید نے اپنے لبوں پر انگلی رکھتے آئی برو اچکائی تھی۔ آج کے بعد میں نے آپ سے پیار نہیں کرنا، یہ والا۔ ہیرا جھنجھلا کر بولی۔ مسز، مجھے یہ والا پیار آپ سے چاہیے۔ زید نے یہ والا پر زور دیا تھا۔ ہیرا نے آنکھیں چھوٹی کر کے زید شاہ کو گھورا، وہ اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ میں آپ کو یہ والا پیار نہیں دیا کروں گی، اب آپ بہت زیادہ سر پر چڑھ جاتے ہیں میرے۔ مسز، یہ ناچیز آپ کے سر پر نہیں، آپ کے دل پر راج کرتا ہے۔ ہیرا اس سے بحث میں نہیں جیت سکتی تھی، وہ ہر مرتبہ ایسی بات کر دیتا تھا کہ ہیرا کو الفاظ نہیں ملتے تھے زید شاہ کو سنانے کے لیے۔ اچھا اب بس بہت ہو گیا، فریش ہو جائیں، جا کر نیچے ناشتہ کرنے جانا ہے، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ہیرا نے زید کو دھکے دیتے واش روم کی طرف دھکیلا۔ ایک تو مسز، جب میں تمہارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے لگتا ہوں تمہیں یا تو ناشتہ یاد آ جاتا ہے یا گھر والے یاد آ جاتے ہیں۔ وہ جھنجھلاتا ہوا واش روم کا دروازہ کھٹاک سے بند کر گیا۔ امید کرتی ہوں پیارے ریڈرز، آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج میں نے لانگ ایپی دی ہے اور کل کی ایپیسوڈ میں زریز اور اس کی زرگو، ارد شیر اور نور، ایشان اور میرم کے سینز ہوں گے۔ اور کمنٹس میں لازمی بتائیے گا آپ کو ناول کے سب کپلز میں کون سا کپل سب سے زیادہ پسند ہے اور بھائیوں کی بانڈنگ میں کس کی بانڈنگ سب سے زیادہ اچھی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے